300 لوگوں کا خون پینے کے بعد حسینہ بھاگ گئی۔ حسینہ کو کہیں جو ہے پناہ نہیں مل رہی، کل کے دوست جو تھے وہ بھی آنکھیں چرانے لگے۔ شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا بانی ہے، اس کے مجسمے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ کیا مہنگائی اور بے روزگاری کے آگے حسینہ کی کوئی چال چل سکی؟ آئیے آج ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے کئی دنوں سے جاری بنگلہ دیش میں جو خون ریز جھڑپیں ہو رہی تھی، آج ان کا دی اینڈ ہو گیا ہے۔ اس دی اینڈ کے نتیجے میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔ یہ احتجاج کیوں شروع ہوا؟ اس کے تانے بانے کہاں سے جا کے مل رہے تھے؟ اور حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہ بڑا ہی سبق آموز جو ہے ان چند دنوں میں ہونے والا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں ہمارے لیے یعنی پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، جو آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ اگر آج ہم نے اس واقعے سے نہ سیکھا تو پھر داستان نہ ہوگی، داستانوں میں والا حساب ہمارا بھی ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ چند ہفتے قبل جو طلباء کا احتجاج شروع ہوا بنگلہ دیش میں، اس میں آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ کئی پاکستانی طلباء بھی وہاں زیر تعلیم تھے، اس حوالے سے بھی بڑی تشویش پائی جا رہی تھی پاکستان میں۔ یہ احتجاج کیوں شروع ہوا؟ حالانکہ ہم آپ اور سب سنتے ہیں کہ بنگلہ دیش اس وقت معاشی ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ حسینہ واجد نے 19 سال کا عرصہ جو وزیر اعظم رہی ہیں، تو اس نے معاشی میدان میں کافی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم جو ہے، بنگلہ دیشی معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ چڑھی، وہاں آگے گئی۔ بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوا، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ کر انڈیا جانا پڑ گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے دنیا میں، اس سے پہلے اس طرح کے بے شمار واقعات وجود پذیر ہو چکے ہیں۔ ہم ان کی تاریخ میں نہیں جائیں گے، ہم صرف اسی ایک واقعے کی طرف رہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جیسے معاشی ترقی کے باوجود عوام آخر اس حد تک کیوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ طلباء کی جو تحریک تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں جو کوٹا سسٹم ہے نا، اس کو ختم کیا جائے، کہ وہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ حقداروں کا حق مار رہا ہے جناب۔ اور یہ کوٹا سسٹم ہمارے ہاں بھی رائج ہے کہ سندھ کے، بلوچستان کے یا کے پی کے کچھ علاقوں کو، فاٹا کے کچھ علاقوں کو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو رعایتیں دے کر جو ہے نا وہ پاکستانی جو نوکریاں دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کا سسٹم وہ وہاں بنگلہ دیش میں رائج تھا، جس کے خلاف طلباء نے نا تحریک شروع کی۔ اب جب وہ طلباء نے تحریک شروع کی تو ان کے ساتھ ساری پبلک ملنا شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ جو ہے مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، اور اس طرح کے دوسرے ایشوز تھے جو معاشی جو لوگوں کی صورتحال ہے اس سے جڑے ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ طلباء کی تحریک جو ہے وہ ایک بڑے احتجاجی جو عوامی احتجاج تھا اس میں بدل گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو حسینہ واجد حکومت نے اقدامات کیے اس کو تحریک کو کچلنے کے لیے، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہاں جماعت اسلامی پر بین لگا دیا گیا، اس کے بعد ملک میں کرفیو لگا دیا گیا، تمام شاہراہیں، ریل گاڑیاں اور سب کچھ بند کر دیا گیا، اسکول، کالجز، سرکاری ادارے، تمام ادارے پرائیویٹ نجی سب بند کر دیے گئے جناب۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں، تمام سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئیں۔ اچھا، ان ساری پابندیوں کے باوجود کیا کوئی حسینہ واجد کے حق میں یا حکومت میں حق میں کوئی 1% بھی نتیجہ نکلا؟ نہیں، کوئی نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہوا۔ آج جب حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑ کر بھاگنا پڑا تب بھی کرفیو نافذ تھا، اور اس کرفیو کو توڑتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، حسینہ واجد وہ خاتون ہیں جن کے والد گرامی شیخ مجیب الرحمان نے 1971 میں مکتی بانی کے تعاون سے، بھارتی تعاون سے
بنگلہ دیش کو یعنی مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کیا، اور شیخ مجیب الرحمن کو بنگلہ دیش میں وہی حیثیت حاصل تھی جو پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو حاصل ہے۔ لیکن آج اس کی شخصیت کا اور اس کے بنگلہ دیش کے باتی بانی ہونے کا جو بت تھا وہ بھی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا، کیونکہ جو واقعی دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بہت بڑا اس کا مجسمہ لگایا گیا تھا، سیم اسی طرح اس کو توڑ دیا گیا جب اقتدار کے آخری دنوں میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور اس کے ایک دیو ہیکل بت کو پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ آج وہ جو بنگلہ دیش کے بانی تھے ان کو بھی، ان کے بت کو بھی، ان کے مجسمے کو بھی توڑ دیا عوام نے، ہتھوڑوں کے ساتھ مار مار کر اس کا ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو یہ عوامی نفرت تھی۔ یہ عوامی نفرت دیکھیں، آپ غور کریں کہ عوامی نفرت نے اس شخص کو بھی نہیں بدلا جس کو بنگلہ دیشی اپنا باپ کہتے ہیں، جو بنگلہ دیش کے بانی ہیں جناب شیخ مجیب الرحمن صاحب۔ پہلی بات تو یہ ایک اور بات بتاتے جاؤں، شاید آج کی نوجوان نسل کو یاد نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، ان کی تمام فیملی کے ہمراہ۔ اس وقت ان کی یہ صاحبزادی جو 19 سال اقتدار میں رہی ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھی، جس وجہ سے وہ زندہ بچ گئیں، اور پھر اپنے باپ کے نام پر وہ 4 دفعہ حکومت میں آئیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب ان حالات میں جب بنگلہ دیش میں اس کا اقتدار ختم ہو گیا ہے، ابھی اس کے آرمی چیف جو جنرل وقار الزمان ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا حکومتی نظام جو ہے وہ ایک عبوری حکومت چلائے گی، لیکن اس عبوری حکومت کے تمام اہم ترین فیصلے جو ہے وہ بنگلہ دیشی فوج کرے گی۔ اب یہ ایک طرح کا جو ہے عارضی نظام ہے، اب وہ پتہ نہیں آئین وہاں بنگلہ دیشی آئین برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، ایک طرح سے مارشل لا یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا وہ وہاں مارشل لا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ بنگلہ دیشی جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت کا وہ بنگلہ دیشی فوج کرے گی۔ اب دوستوں اور ساتھیوں آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، اپنے وطن عزیز پاکستان کی طرف، کہ اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہماری حکومت اور حکومتی ادارے اس وقت کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں وہ جو اداروں کی ٹسل بازی ہے نا، اس وقت وہ عروج پر ہے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو سبوتاژ کرنا چاہ رہی ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اور دیگر ریاستی اداروں کو، اور ایک بالادست ادارہ جو ہے وہ خود سے تمام فیصلے کر کے اپنی رٹ کو قائم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا المیہ ہے کہ ہم نہ تو تاریخ سے سیکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے۔ یہ بنگلہ دیش میں ہونے والا واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حالات ہمارے ہاں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آج انٹرنیٹ پر یہاں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اگر آج سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں اس کو مانیٹر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج آزاد رائے ہے اس پر اگر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، تو کیا بنگلہ دیش میں یہ ساری باتیں جو تھیں ان کا کوئی مقصد، کوئی نتیجہ نکل سکا تھا؟ دوستوں اور ساتھیوں، جب عوام نکلتے ہیں نا تو اس وقت اس کے سامنے نہ فوج ٹھہرتی ہے، نہ کوئی ریاست ٹھہرتی ہے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی حکومت۔ اس وقت سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی، ہمارے ریاستی اداروں کو، ہماری حکومت کو، تمام لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی کہ اس وقت تک اس ولاگ کے ریکارڈ کرنے تک مجھے 1% بھی امید نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ادارہ خود سے اوپر اٹھ کر ملکی مفاد میں، وسیع تر قومی مفاد میں، اس ریاست کے مفاد میں، اس ریاست کے وجود کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنے کو تیار ہوگا۔ یہ بڑی تلخ باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر، جنہیں بیان کر کے، جنہیں سن کر دل کو، دماغ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن کیا کریں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ حالات اس نہج پر جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، غریب آدمی کے لیے روزی روٹی کمانا، روح اور جسم کا سلسلہ برقرار رکھنا، اور پھر ان سب سے بڑھ کر بجلی کے بل جمع کرانا، یہ سب ناممکنات میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ جب عوام اس نقطہ پر پہنچ جائیں گے، یعنی وہ بوائلنگ پوائنٹ ہوگا، جب میں اور آپ اس جیسے کروڑوں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پھر یہ ریاستی ادارے جو آج اپنی انا اور وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے اقتدار کو پرلونگ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا وجود زندہ رہ جائے گا؟ اگر یہ میری بات غلط ہے، میری بات بری ہے، تو پھر میرے خلاف بھی ایکشن لے لیں۔
اب کیا کر سکتے ہیں اس سے، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مجبوری ہے یہ جو بیان کرنا چیزیں ہیں نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا جینا اور مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، عزیز اقربا سب اس ملک میں آباد ہیں، ہمارے پاس نہ کسی کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، نہ ہمارے پاس سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ اس ملک میں انارکی پھیلے گی، اس ملک میں قتل و غارت ہوگی تو ہم جہاز میں بیٹھیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ہمارا جینا مرنا ہر چیز اس ملک کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں آپ کو سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ اگر آج ہم نے بنگلہ دیش سے سبق نہ سیکھا تو پھر داستانوں میں ہماری داستان کہیں نہیں ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری ان باتوں پر اگر آپ کو اتفاق ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔